بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صاحب شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین سیاسی صورتحال پاکستان کی سیاسی صورتحال پہ بات کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے آج کے دن پہ بات کریں گے، کیونکہ آج کا دن ہمیں بہت بڑا سبق اور بہت بڑا درس دیتا ہے، اور یہ ہمیں درس دیتا ہے کہ حق اور سچ کے لیے ڈٹ جانا چاہیے اور اس کے لیے جان کی پرواہ بھی نہیں کرنی چاہیے، اور حق اور سچ جو ہے بالآخر اسی کو فتح ہوتی ہے، اور باطل نے ختم ہونا ہے، باطل نے دبنا ہے، اور اگر حق اور سچ ایک دفعہ باطل کے سامنے دب جائے تو پھر اس کا خمیازہ نسلوں کو بھگتنا پڑتا ہے۔ بہت ساری جانیں قربان کر دی جاتی ہیں، شہداء جو ہیں وہ اسی لیے جان قربان کرتے ہیں آنے والی نسلوں کے لیے۔ تو آج کے دن حضرت امام حسین علیہ السلام بھی اپنی جان انہوں نے اس لیے قربان کی کہ آنے والوں کے لیے درس تھا، آنے والوں کے لیے ایک سبق تھا کہ حق اور سچ اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے سامنے ڈٹ جائیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کریں، اور کسی باطل کے سامنے سر بسجود نہیں ہونا، نہیں جھکنا، اور باطل کی بات کو نہیں تسلیم کرنا، اور اگر حق اور سچ اور باطل کے درمیان کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے تو حق و سچ کا انتخاب کرنا چاہیے۔ یہی صراط مستقیم ہے اور یہی درس ہمیں دیتا ہے۔ اور آج کے دن تاریخ کا جو کربناک واقعہ پیش آیا جب نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا۔ یزیدیت ایک طرف یزیدیت تھی، اور یہ یزیدیت کسی نہ کسی شکل میں ہر دور میں موجود ہوتی ہے، کبھی یہ فرعونیت کی شکل میں ہوتی ہے، کبھی شدادیت کی، کبھی نمرودیت کی شکل میں ہوتی ہے، اور کبھی ایسی شکل میں آتی ہے کہ پہچانی نہیں جاتی۔ تو اس لیے آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے، حق اور سچ کے لیے کھڑے رہنا چاہیے، ڈٹ جانا چاہیے، اور جس بات پہ آپ مطمئن ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی روشنی میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ درست ہے تو وہ بات کرتے رہنا چاہیے۔ یہی اسی راہ پہ چلتے چلتے آج تک تاریخ عالم میں ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، پتہ نہیں کتنے لوگ شہید ہو چکے ہیں، جن کی گنتی بھی نہیں ہے، جن کو کچھ ہم کو جانتے ہیں، کچھ کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں، جن کا نام بھی کبھی نہیں سنا ہوگا۔ تو اس لیے ہم بھی اسی نقش قدم پہ ہمیں بھی چلنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی راستہ تھا، خلفائے راشدین کا بھی یہ راستہ تھا، حضرت امام حسین علیہ السلام کا بھی یہی راستہ ہے، اور ہم سب کا بھی یہی راستہ ہونا چاہیے۔ تو اس وقت یہ صورتحال پاکستان کی صورتحال کیا ہے؟ پاکستان کی صورتحال بھی پچھلے جو کچھ عرصے سے بہت زیادہ ہے۔ اس وقت پاکستان میں بھی دستور معطل ہے، تقریباً معطل ہے، اور دستور معطل ہے، عدالتوں کے فیصلے تسلیم نہیں کیے جا رہے، اور ایک جابرانہ قسم کی جو نظام حکومت ہے وہ مسلط ہے، فاشسٹ طرز حکمرانی ہے، آمریت ڈکٹیٹرشپ ہے اس وقت پاکستان میں، اور 15 جماعتی حکمران اتحاد ہے۔ جس طریقے سے آیا ہم سب کو پتہ ہے، پاکستان کے عوام کی بڑی اکثریت اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن زور زبردستی یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں، آپ اس کو تسلیم کریں۔ لہٰذا پاکستان کے عوام ڈٹے ہوئے ہیں، اور پاکستان کے عوام انتظار کر رہے ہیں کہ کس دن ان کو حق رائے دہی، ووٹ کا حق ملے گا، اور وہ اپنا ووٹ کا حق استعمال کرتے ہوئے اپنی پسند کی منتخب حکومت لے کر آئیں گے۔ یہ حکومت کا چل چلاؤ ہے، اور حکومت کا چل چلاؤ اس لیے بھی ہے کہ اب کچھ دن ہی باقی ہیں، اس کے علاوہ اور تو پیچھے کچھ رہ نہیں گیا، چند دنوں کا کھیل ہے۔ لیکن اس وقت چونکہ 4 چھٹیاں آ گئی ہیں، اور 4 چھٹیاں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کل بھی جمعہ ہفتہ محرم الحرام کی چھٹی تھی، اتوار جو ہے وہ بھی چھٹی ہوگی، اور منڈے اور ٹیوزڈے 31 جولائی اور 1 اگست کی چھٹی بھی تجویز کی گئی ہے، اور اس میں ایک انتہائی اعلیٰ سطح کا وفد پاکستان آ رہا ہے، اور ضلعی انتظامیہ اسلام آباد نے چٹھی لکھ دی ہے کہ جناب ان 2 دن کی چھٹی کر دی جائے، عام تعطیل لوکل ہالیڈے دی جائے تاکہ سیکورٹی کے انتظامات کیے جائیں۔ اب یہ کون سا ہائیسٹ لیول کا ڈیلیگیشن آ رہا ہے؟ یہ فارن ڈیلیگیشن ہے۔ اب یہ مڈل ایسٹ سے آئے گا یا پھر چائنا سے آئے گا، اس کا ابھی تک ظاہر ہے ہم بھی چیزیں ڈسکلوز نہیں کرتے۔ تو اس ڈیلیگیشن نے آنا ہے، اور اب اسلام آباد جو ہے وہ 1 اگست تک بند ہوگا، اور امور مملکت جو ہیں وہ تھمے رہیں گے۔ عدلیہ کی بھی چھٹی ہوگی، الیکشن کمیشن کی بھی چھٹی ہوگی، تو لہٰذا 2 اگست سے جب اسلام آباد کھلے گا تو چیزیں منظر عام پہ آئیں گی، اور 2 اگست کے بعد سے 9 اگست تک 2 اور 7 9 8 دن ورکنگ ڈیز ان کو ملیں گے، اس گورنمنٹ کو۔ ان 8 ورکنگ ڈیز میں انہوں نے کیا کیا کرنا ہے؟ وقت کم، مقابلہ سخت ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ چکے ہیں کہ جناب ہم 2 دن پہلے اسمبلی تحلیل کر دیں گے، اور 48 گھنٹے پہلے ہم اسمبلی تحلیل کر دیں گے، تو وہ تاریخ بنتی ہے 10 تاریخ بنتی ہے، 13 تاریخ ہے، تو 10 اور 11 کی درمیانی شب وہ اسمبلی تحلیل کر دیں گے۔ لہٰذا
8 दिनों में गवर्नमेंट ने क्या करना है, गवर्नमेंट के पास जाती 15 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद ने क्या करना है, उसकी प्रायोरिटीज क्या हैं। कुछ तो एक अहम कानून साजी है, एक कानून साजी तो हो चुकी है और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट कानून साजी है, उसके बारे में किसी को पता नहीं चल सका। आर्मी एक्ट में तब्दीलियां की गई हैं। आर्मी एक्ट में तब्दीलियों की सूरत में अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, एक तो जो खबरें रिपोर्ट हो चुकी हैं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मर्जी के बगैर कोई भी बात, जो राज की बात है, वो आउट की जाएगी, फाश किया जाएगा राज, तो वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत के ज़ुमरे में आएगा और इस पर फिर 2 साल कैद की सज़ा भी होगी। फिर जो रिटायर होने वाले जो फौजी अफसरान हैं वो सियासत में नहीं आ सकेंगे, सियासी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं ले सकेंगे, फिर उनके लिए भी सज़ा तजवीज़ की गई है। तीसरा जो एक अहम है वो ये है कि आर्मी चीफ किसी भी फौजी अफसर की जो कि रिटायर हो रहा हो, उसकी मुलाजमत या उसकी सिफारिश पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, आर्मी चीफ की रिकमेंडेशन पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान किसी भी फौजी अफसर की सर्विस रिटेन कर सकते हैं, 60 साल की उम्र तक रिटेन कर सकते हैं। यानी वो मेजर जनरल भी हो सकते हैं, वो लेफ्टिनेंट जनरल भी हो सकते हैं, वो ब्रिगेडियर भी हो सकते हैं। अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ये इख्तियार दे दिया गया है कि वो किसी भी अफसर की रिकमेंडेशन देंगे, रिकमेंड करेंगे प्राइम मिनिस्टर को और प्राइम मिनिस्टर वो समरी अप्रूव कर लेंगे और उसको एक्सटेंशन दे दी जाएगी। तो ये एक अहम तरीन कानून साजी भी अमल पजीर हो चुकी है। अब ये इससे पहले जो था, इससे पहले भी जब आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट एक्सटेंशन हो रही थी बाजवा साहब की, तो उस वक्त भी वो एक अलग से कानून मौजूद है, उसमें एक्सटेंड किया गया था कि आप 64 साल तक आप रह सकते हैं आर्मी चीफ के तौर पे, उनको एक्सटेंशन दी जा सकती है। ये वो कानून था जिसमें बाजवा साहब को एक एक्सटेंशन मिल गई थी जो कि उसके बाद 61 प्लस 62 और 63 साल तक वो पहुंच चुके थे, 62-63 आई थिंक 62 तक पहुंच चुके थे। और उसके बाद भी गुंजाइश रखी गई थी, जिसके लिए ये सारी जो लड़ाई बाजवा साहब की और ये सारा जो अदम एतमाद और रजीम चेंज ये सारा हुआ, वो उस कानून में जो गुंजाइश रखी गई थी, उस वक्त हुकूमत ने एक गुंजाइश रख दी थी, उस गुंजाइश की वजह से ये प्रॉब्लम हुआ था। क्योंकि बाजवा साहब को पता था कि कानून के मुताबिक वो 64 साल तक जो हैं वो अपने ओहदे पर बराजमान रह सकते हैं और प्राइम मिनिस्टर जो है चाहे तो वो एक और एक्सटेंशन दे सकता है, एक एक्सटेंशन फुल ना सही लेकिन 2 साल के लिए कंटिन्यू कर सकते थे। तो इसलिए पहले एक कानून मौजूद है कि आर्मी चीफ के लिए कि वो 64 साल तक कंटिन्यू कर सकते हैं। अब ये एक और कानून आर्मी एक्ट में अमेंड हुआ है और वो सिर्फ आर्मी चीफ की मुलाजमत से मुतालिक था, टेन्योर से मुतालिक था। अब जो हुआ है उसमें ये कहा गया है कि किसी भी फौजी अफसर का जो रिटेन सर्विस की जा सकती है, जैसे आर्मी चीफ या आसिम मुनीर साहब की जो सर्विस है वो रिटेन कर ली गई थी एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत, और उनको फिर 2 दिन बाद जो 2 दिन का गैप था वो ख़त्म किया गया था। तो इसलिए अब बाकायदा तौर पे ये अथॉरिटी दे दी गई है आर्मी चीफ को। तो लिहाजा इससे क्या असरात मुरतब होंगे ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा कि इसमें क्या क्या अब आर्मी चीफ के पास ये इख्तियार होगा। बहरहाल आगे चलते हैं। एक और काम अब होना है जी अगले ये 8-10 दिनों में, वो है मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई जा रही है। और मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का बुनियादी मकसद ये है कि मीडिया को कंट्रोल करना है। और पहले तो पैमरा है, लेकिन पैमरा नहीं, ये कुछ और तरह की अथॉरिटी है और ये वो वाली अथॉरिटी है जिसके बाद फिर मीडिया जो है वो मुकम्मल तौर पे एक ताबे हो जाएगा गवर्नमेंट के, उस अथॉरिटी, उस इदारे के, और उस अथॉरिटी को बेपनाह इख्तियारात देने का प्लान है। अब इसमें जो अब बात जो हो रही है, मैं पहले 2-3 दफ़ा पहले भी दिलाव करवा चुका हूँ, इसमें भी यही है कि अब जो PMLN की गवर्नमेंट है, PMLN के वुज़रा हैं, वो ये बता रहे हैं लीगी वुज़रा कि जनाब ये हम नहीं चाहते ये इस तरह का कानून बनाना, बल्कि ये ताकतवर हल्के चाह रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि अब जो लीगी वुज़रा हैं वो आजकल नाराज़ हैं। मुस्लिम लीग नवाज जो है वो नाराज़ है इस्टेब्लिशमेंट से, और ख़ास तौर पे नवाज शरीफ साहब का कैंप जो है वो कोई खुश खुर्रम नहीं है। नवाज शरीफ साहब का और मरीम साहिबा का वो इसलिए खुश खुर्रम नहीं है कि उनके लिए आसानियाँ पैदा नहीं हुई। वो इल्ज़ाम आयद करते हैं इस्टेब्लिशमेंट पे, लेकिन हकीकत यह है कि अगर हम शहबाज शरीफ साहब चाहते, जितनी आसानियाँ उन्होंने अपने लिए और अपने ख़ानदान के लिए ली हैं इन 15-16 महीनों में और अपने दोस्तों के लिए, और उनका कोई काम भी नहीं रुका, उनके सारे मुकदमात ख़त्म हो गए, तमाम मुकदमात में वो बरी करार पाए, तो
اگر وہ چاہتے تو نواز شریف صاحب کو بھی واپس لا سکتے تھے، لیکن نواز شریف صاحب کو پاکستان واپس نہیں لایا جا سکا، ان کے مقدمات وہیں کے وہیں رہے، جوں کا تو کوئی چینج نہیں آئی، اسٹیٹس کو ہے، اور نواز شریف صاحب ابھی بھی سزا یافتہ ہیں، مطلوب ہیں، مفرور ہیں عدالتوں کو، تو یہ ان کا اسٹیٹس ہے۔ اس لیے یہ ایک اب وہ بھی اب دوسری جانب میں نے آپ کو بتایا تھا ایک کہ عمران ریاض کے بارے میں جب پوچھا گیا مریم اورنگزیب صاحبہ کے بارے میں آسمہ شرازی صاحبہ نے، تو انہوں نے بتایا کہ وہ ہمارے پاس نہیں ہے، کسی بھی ہمارے پاس نہیں ہے، اور آئی جی صاحب کو پتہ ہے کہ وہ کن کے پاس ہے۔ انہوں نے پھر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو بتا دیا، اور مریم اورنگزیب صاحب کہتی ہیں کہ اس کے بعد ہم نے سمجھا کہ معاملہ سیٹل ڈاؤن ہو گیا ہے، تو وہ بھی الزام انہوں نے لگا دیا۔ دوسرا، عمران خان کے نام لینے پر پابندی، تو مریم اورنگزیب صاحبہ نے اسی پروگرام میں آسمہ شرازی صاحب کے انہوں نے کہا جی ہم نے نہیں پابندی لگائی، تو یہ کس نے لگائی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی آپ بتائیں، انہوں نے کہا آپ بتائیں، تو پتہ دونوں کو تھا، لہٰذا وہ بھی سارے کا سارا یہ جو اس وقت ملبہ ہے 15 مہینوں کا جو ہوا، جو جس کے ذمہ دار یہ خود ہیں، یعنی 10,000 سیاسی قیدی، یہ سویلین گورنمنٹ الٹیمیٹلی جو رسپانسبل ہوگی وہ تو سویلین گورنمنٹ ہوگی، کیونکہ جیلوں میں ہیں 10,000 سیاسی قیدی جو ہیں وہ جیلوں میں ہیں، پی ٹی آئی کے تمام رہنما جیلوں میں موجود ہیں، اور 3 MPO اور FIRs وہ یہ پولیس اور انسداد دہشت گردی کی CTD والے یہ سارے FIRs وہ کروا رہے ہیں، اور تو کوئی نہیں کروا رہا، تو یہ اب یہ سارے کا سارا اپنا جو سلیٹ ہے وہ کلین کرنے کے چکر میں وہ بتا رہے ہیں۔ تو اب میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے قانون کے بارے میں بھی عالمی ذرائع ابلاغ کو جو بتایا جا رہا ہے لیگی وزراء کی طرف سے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ہم قانون سازی نہیں کر رہے، ہم کسی قسم کی پابندیاں نہیں لگا رہے میڈیا پہ، یہ تو پابندیاں طاقتور حلقے لگا رہے ہیں، یعنی بلیم گیم جو ہے وہ سارے کا سارا شفٹ کیا جا رہا ہے، بلیم سارے کا سارا شفٹ کیا جا رہا ہے، الزامات سارے شفٹ کیے جا رہے ہیں ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ پہ، اور انہی کو کہا مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے، اور یہ ہم نہیں ٹھہرا رہے، یہ لیگی وزراء باقاعدہ طور پہ، اور وہ لیگی وزراء جو کہ رابطے میں ہوتے ہیں 24 گھنٹے، اور وزیر اطلاعات و نشریات جو کہ سمجھی جاتی ہیں کہ وہ سپوکس پرسن ہے، اور وہ بغیر پوچھے کوئی بات کر نہیں سکتی۔ تو جاوید لطیف صاحب کا بھی یہ سٹیٹمنٹ آیا، دیگر وزراء کا بھی آ چکا ہے کہ یہ میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہمارا کانسیپٹ نہیں ہے۔ دوسری جانب کچھ اور قانون سازی بھی ہونی ہے، اور وہ سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے ہے، اور وہ بھی انہی 8-10 دنوں میں کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور اس کے بارے میں بھی جو لیگی وزراء ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی ہمارا نہیں ہے جی کانسیپٹ، یہ بھی کانسیپٹ ہے طاقتور حلقوں کا۔ تو یہ ہے سچویشن اس وقت چل رہی ہے، اگلے 8-10 دن کافی اہم ہیں، اور عمران خان صاحب کے لیے بھی اہم ہیں، کیونکہ ان 8-10 دنوں میں جو پلان ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو کوئی نہ کوئی بڑی چوٹ لگ جائے ان 8-10 دنوں میں، تاکہ جانے سے پہلے یہ کام ہو جائے۔ تو دیکھتے ہیں سلسلہ کس طرف جا کے رکتا ہے اور کہاں جا کے رکتا ہے، لیکن فی الوقت نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ اپنے لیے آسانیاں ڈھونڈنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں یورپ کی طرف، تو ملتا ہے یا نہیں، ان کو آسانیاں ملتی ہیں یا نہیں، ان کو کوئی سیف ایگزٹ ملتا ہے یا نہیں پاکستان واپسی، اور وہ بھی مقدمات سے بری ہونے کے بعد باعزت طور پہ بری ہوں، اور اس کے بعد پارٹی کی قیادت سنبھالیں۔ تو نواز کیمپ اور شہباز کیمپ آمنے سامنے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔